بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسا آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے خوش رکھے۔ دوستو میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SRE اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا واحد دین ہے جو آج پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر اسلام کے دشمنوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام میں طرح طرح کی کمیاں نکالتے ہیں، جو کہ اسلام میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے وہ کمیاں نکالتے ہیں۔ ایک کمی یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ جبراً دھرم پریورتن کراتے ہیں۔ جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں انہیں پیسوں کا لالچ دے کر، انہیں ڈرا دھمکا کر، انہیں شادی بیاہ کا لالچ دے کر ان سے اسلام قبول کراتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کی اس بات میں کتنی سچائی ہے، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بہنوں کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ دو عیسائی بہن تھی پہلے، لیکن اب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب وہ الحمدللہ ایک مسلمان ہیں۔ یہ دونوں بہنیں بتاتی ہیں کہ ایک تو کہتے ہیں کہ میں اسلام کو شروع سے ہی پسند کیا کرتی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، کسی نے ہمیں پیسوں کا لالچ نہیں دیا، کسی نے ہمیں ڈرایا نہیں، کسی نے ہم کو دھمکایا نہیں۔ ہم نے اسلام صرف پڑھ کر اور سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام ایک سچا دھرم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو دوستو آئیے سنتے ہیں ان بہنوں کے مجبانی، انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا، کیا وجوہات رہی اور کن کن پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ دوستو ہمیں تو اسلام بالکل مفت میں مل چکا ہے، تو یہ انٹرویو دے رہی ہے اور عبدالوری صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا۔ تو دیکھتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو، چھوٹی سی ویڈیو آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے عروج؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مریم آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا رہا یہاں تک پہنچنے کا سفر؟ تھوڑا ٹف تھا، ٹف بھی تھا، لیکن اب ہم پرسکون ہیں، اچھا فیل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ سرگودا سے۔ سرگودا سے؟ یس۔ اور آپ کا آبائی علاقہ وہی ہے یا؟ جی وہی ہے۔ اچھا الحمدللہ۔ تو تعلیم ماشاءاللہ کہاں تک حاصل کی آپ لوگوں نے؟ میں نے ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری، اور میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میٹرک میں کافی اچھے مارکس تھے میرے، اچھا بیس پہ مجھے اسکالرشپ دیا گیا۔ تو جیسے میری اسٹڈیز کنٹینیو ہوئی ان کے ساتھ ساتھ میرا اسکالرشپ بھی کنٹینیو ہوا۔ الحمدللہ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ابھی آپ کی سائیکالوجی چل رہی ہے یا بس مکمل ہو گئی؟ نہیں، چل رہی تھی۔ چل رہی تھی، یعنی اسی دوران پھر یعنی وہ ڈسٹرب ہو گئی؟ جی۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور آپ جی؟ میں نے ماسٹر ان اکنامکس کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں ٹیچ کرتی تھی، بلکہ وہی بہت ٹیچڈ۔ تو ڈیورنگ اسٹڈی ہم لوگوں نے ٹیچ بھی کیا ہے اور اسٹڈی بھی کی ہے، تو ابھی فی الحال سب کچھ لیفٹ کیا ہم نے، لیفٹ کر کے ہی آئے ہیں۔ اسکول ماشاءاللہ کون سا تھا آپ کا سرگودا میں؟ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا الحمدللہ۔ کون سا والا؟ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ماشاءاللہ۔ میٹرک میں نے وہاں سے کی۔ اچھا الحمدللہ۔ آفٹر دیٹ میں نے شبلی کالج، کامرس کالج کا شبلی کالج ہے وہاں سے، اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی۔ اور گورنمنٹ اسکول اور شبلی کالج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ آج یہاں پر آئی بیٹھے ہوپ ہوں۔ دیکھ رہے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گرد و نما کا ماحول کیسا تھا؟ آپ یعنی بچپن آپ کا لڑکپن جہاں پہ گزرا تو کیسا ماحول تھا؟ سارا کرسچن سوسائٹی تھی، مسلم سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے تھے؟ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے، چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے۔ بچپن کیسا گزرا؟ مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمانوں۔ اچھا الحمدللہ۔ تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرس۔ اچھا ٹیچرز بھی، نے فرینڈس ہمیشہ۔ بھی۔ نہیں کیا عموماً کیا ان کا رویہ ہوتا تھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس آپ لوگ اسلام قبول کریں، راہ حق کی سائڈ پہ ہی ہے، تو تب سے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے، اچھا۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یہ۔ تو آپ لوگوں کا اس وقت کیا سٹینس ہوتا تھا؟ اس وقت تھوڑا اگریسو،
आइडिया अजीब लगता था कि ये शायद ये बहुत पता नहीं अजीब। बट मेरा पागल हैं कभी ये लोग। एग्रेसिव नहीं हुआ था, मेरा माइंड शुरू से ही इस्लाम की तरफ था, बिकॉज आई स्टडी इन इस्लामिक एरिया। तो मुझे शुरू से ही ना इस्लाम की तरफ मेरा एक पैशन था, अट्रैक्शन थी। तो मुझे किसी के वो फोर्स करने पे नहीं मैंने ये सब किया, मुझे खुद से था। यानी before- शुरू से उसका यानी आपको लगता था कि ये दीन जो है वो ठीक है, जी, दीन इस्लाम की तालीमात। ना चाह के भी मेरी अट्रैक्शन इधर ही रहती थी। और आपका क्या रवैया जब होता मुझे था? कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो थोड़ा अजीब लगता था, मतलब मैं एग्रेसिव भी हो जाती थी, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली है तो नहीं मैं कर सकती। हाँ, यानी हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं तो वो मजहब ही ठीक है हाँ, हमारे लिए। मेरे माइंड में वो सब राइट था। हम्म, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई लाइफ, इन्वायरमेंट देखा और उसमें जो चीज़ें थी उनको देखा, और फिर लिटरली एक टाइम आया कि मुझे लगा नहीं वो ये लोग एक ठीक मुकम्मल कहते थे। चीज़ है। This is अल्लाह the पाक ने complete इसको- court of law. जी मरियम, इस्लाम की तरफ आने से पहले होता है ना कि आप एक अच्छे पक्के सच्चे मसीही होते हैं, Yes. लेकिन कोई आइस ब्रेकिंग इफेक्ट होता है जो आप के उस अकायद को, आपके फंडामेंटल को जो हिट करता है, और उसके बाद आप थोड़े स्मूथ होते हैं, दूसरे मजहब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा ऐसा जो है वो वाकया हुआ था कि जिसकी वजह से आप इस्लाम की तरफ या इस्लाम से मुतालिक सोचना शुरू कर दिया? ऐसा होता था कि जब कभी अजानें होती थी तो मुझे वो जो गूंज और सदा उठती थी वो सुनती थी, जैसे जैसे मैं सुनती थी मेरी रूह जो है वो सजदा रेज हो जाती थी, अल्लाह अकबर। अच्छा, और बस वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी और मुझे अपने और उस मजहब में एक बहुत डिफरेंस नजर आने लग जाता था। यानी आप वो आवाज इतनी अट्रैक्ट करती बहुत थी कि attract बेसाख्ता आप यानी उससे मुतासिर होना शुरू कर। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये आजान है या मुसलमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ से ये कॉलिंग ऑफ फॉर प्रे है? क्योंकि I'm a क्वालिफाइड गर्ल, तो मुझे इन चीज़ों का पता था शुरू से। इस्लामी माहौल में रहे, इस्लामी तालीम भी साथ साथ चलती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल होता रहा। तो कुछ इस तरीके से भी इस्लामी तालीमात जो थी वो इस्लामियत में भी हम लोग यानी पढ़ते इस्लाम से मुतासिर होने का सबसे पहला इफेक्ट ये बना कि आजान अजानें की सुनती आवाज। थी। इवन दैट मैं तहज्जुद में उठ के भी सुनती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वहीं से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अरूज, आपके यानी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का जो सबसे पहला कोई भी एलिमेंट था वो क्या था? जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, तो एक दफ़ा मैंने कुरान के मुतालिक एक बुक पढ़ी, तो उसमें एक कंप्लीट कुरान की, इस्लाम की एक लाइफ बताई हुई थी उन्होंने, एक लड़की के लिए कि कैसे कुरान उसे तब्दील कर सकता है। अच्छा। तो उसने, मैं जैसे जैसे वो बुक रीड करती रही तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की में ये चीज़ें इजीली डेवलप हो सकती हैं अगर वो कुरान यानी वो पढ़े तो। लगा आपको कि कुरान एक कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो जी। फराहम करता है, और अगर इस कुरान को प्रॉपर फॉलो किया जाए तो ये यानी इंसान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो कुरान में जो वो आयात थी, डिफरेंट चीज़ें थी ज़िंदगी के मुतालिक, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट की। तो एक डिफरेंस मुझे फील होने लग गया ईसाईयत की ज़िंदगी में और फिर इस्लाम की जो एक लाइफ होती है उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत को शो किया जाता है, तौहीद बयान की जाती है। जी, और क्रिश्चियनिटी में 3 चीज़ें होती हैं, बाप, बेटा और कुद्दस, यानी 3 खुदाओं का एक तसव्वुर पेश एक किया तस्वर जाता है। मतलब बयान किया गया है। तो ये मैं कहती थी कि ये क्या है, यानी फिर ये एक बुनियादी difference- फर्क आपको लगता था कि इस्लाम एक खालिस तौहीद का दीन है और ईसाईयत में तस्लीस का तसव्वुर पाया जाता है। जी। तस्लीस फियल तौहीद, तौहीद फियल तस्लीस। मरियम, आपके नज़दीक यानी ईसाईयत में और इस्लाम में मेन आप डिफरेंस क्या फील करती है? यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ईसाईयत में यह है कि वहाँ पे हज़रत ईसा को अल्लाह पाक का बेटा माना जाता है, हालांकि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, ला शरीक है, ना वो किसी से पैदा हुए हैं ना उनसे किसी को पैदा किया गया, बल्कि उसने तो सबको तख्लीक उन्होंने किया। सबको क्रिएट किया है। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता था, अल्लाह मैंने- एक है और उसी ने सबको क्रिएट किया है। मैं व्हेन आई वाज क्रिश्चियन, तो ये सारी चीज़ें तो थी ही कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस सन ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिनिटी,
لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کرتے ہو، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی اتنی بڑی، یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ اوورال جو تعلیمات ہیں مسیحی تعلیمات، یہ وہ نہیں ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، بالکل یہ پھر یہی وجہ ہے کہ جب اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، ہمارے چرچز کچھ فرما رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو بچے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں پھر کنفیوز تو ہوں گے، اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ، اور اس میں آپ نے عیسائیت کو بھی پڑھا، اسلام کو بھی پڑھا، اور جب آپ نے اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کو پتا تھا کہ گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، گلی محلے، ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا، کیونکہ جب اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا، اللہ نے ہی حوصلہ دیا۔ اور میری 5 to 6 ایئر کی اسٹرگل ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے کہ مجھے اس راہ کی طرف آنا ہے، کوئی میری ہیلپ کرے، تو پھر 5-6 سال کے بعد مجھے یہاں تک پہنچایا گیا۔ یہ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ کام لیا، سر عبدالوارث تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن مارز وجود میں ہی اس لیے آیا تھا کہ ایک دن مریم نے اسلام قبول کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظامات بھی فرما دیتے ہیں، اور آپ کی اس نیت کے پیش نظر اللہ نے 10 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ اس ادارے کا قیام مارز وجود میں فرما دیا، الحمدللہ۔ عروج، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جب میں ایک یعنی 27 سال کا نوجوان تھا اور اسلام قبول کرنا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے لیے میں بار بار سوچتا تھا کہ ماں باپ نہیں رہیں گے، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، فیانسی کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ ایک مرد ہونے کے باوجود اتنا خوف، اتنا فیئر، اور سامنے اتنا بڑا حق موجود تھا، تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ یہ ساری بات اللہ میاں کی توفیق کی ہوتی ہے۔ شاید میرے اندر اتنی وہ پاور نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ میں یہ سب کر پاتی، لیکن میرے اللہ میاں چاہتے تھے کہ میں یہ کروں، الحمدللہ۔ تو اس بات کا بھی مجھے نہیں تھا۔ ہوتا بھی ہے کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، فرینڈ سرکلز ہوتا ہے، واٹ ایور، تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ تو پھر
وہ جو ایک پاور ہوتی ہے قبول اسلام کی وہ آپ میں آئی جاتی ہے اور پھر انسان بڑے بڑے حوصلے بھر لیتا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے اور یہ حوصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سربلندی رکھے. عروج اسلام قبول کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد یقیناً گھر سے مسائل مصائب اور مشکلات کا سامنا جی کیسا رہا؟ بہت مشکل ہے. بھائی ابھی تک کالز وغیرہ کرتے ہیں اور کالز آ رہی ہیں ان کی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھریڈز بھی ہیں. جی تو اب اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ویسے؟ زیادہ سے زیادہ وہ مار دیں گے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, موت سے ڈر نہیں لگتا, بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بلکہ یہی تو ایک ذریعہ ہے, جی. مرنے سے پہلے آپ اللہ سے ملاقات کر نہیں سکتے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. ابھی الحمدللہ غیرت مسلم زندہ ہے, تو ابھی انشاءاللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. مریم, گھر سے آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ آئی تھنک 10 days ہو چکے ہیں. 10 days ہو گئے ہیں. اور گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ آتی ہے, بیکاز وہاں پہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا ہوا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا ہے, تو یاد تو آتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, جہاں اللہ پاک نے ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق دی ہے اور مجھے ایک حقوق الناس جیسے ویلفیئر میں بہت ساری ایک بہت بڑی فیملی دے دی ہے, تو پھر اس میں مجھے اتنا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمی پوری ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی. مجھے لوگوں نے کہا کہ عبدالواعظ بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں, اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو عزت شہرت بھی مل جائے گی, آپ کو بیوی بھی مل جائے گی, بچے بھی مل جائیں گے, دنیا کی اور کئی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی, لیکن ماں باپ اور بہن بھائی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو آج اگر وہ ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ امت مسلمہ کے بہترین بزرگ میرے سر پہ بطور والد دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. مائیں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے دامن کو پھیلا کے اللہ سے میرے لیے دعائیں کرتی ہیں. امت کی بہترین خواتین بطور بہن میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. امت کے بہترین نیک صالح لوگ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. شاید وہ مجھ سے اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ کی راہ میں جب آپ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے اور اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ابھی پلان کیا ہے؟ آپ لوگ گھر سے آ گئے ہیں, ابھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں, آپ لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کا ایک نظم شروع ہو گیا ہے. تو کیا پلان ہے ابھی, یعنی آپ لوگ پڑھیں گے, کیا کریں گے, فیوچر پلان کیا ہے آپ لوگوں کے؟ پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. الحمدللہ. عروج, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میرا, جو میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے کے چلوں. اور سیکنڈ جو میرا مشن ہے, جو میرے کرسچن کمیونٹی کے بہن بھائی ہیں ان تک اسلام کا پیغام لے کر جاؤں, تاکہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں, ایک کمپلیٹ لائف کو اسپینڈ کریں اسلام کے ساتھ. اور یہی اب میرا مشن ہے. آج کل ویسے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نان مسلمس کو پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا, کسی نے کوئی جبر کیا, کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا, کسی چیز کا لالچ دیا, یا آپ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نہ ہی ہم پر کوئی جبر ہے, نہ ہی کوئی زبردستی ہے. ہم نے بذات خود اپنے دل سے اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ. یہ تو بڑی بہن ہے, یہ تو کہتی رہیں گی, آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبیسلی کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کا کوئی وہ پریشر نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ. یہ ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ چیز کرنی ہے, اور یہ تب ہی انسان کر سکتا ہے. وگرنہ دیکھیں نا, اگر آج میں آپ کو جبراً اسلام قبول کروا دوں تو رات کو آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے, اگر رات کو قبول کروا دیں تو دن میں آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے. تو اتنا یعنی اپنا لانگ پروسیس اور اتنا یعنی طویل المدت انسان کسی دین کے اوپر جبر اگر کیا ہو تو وہ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ جمع رہ سکتا ہے. تو یہ دراصل سوال نہیں, بکواس ہے.
जो दूसरे लोगों की तरफ से की जाती है, महज प्रोपेगेंडा है इस्लाम मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से। सच्ची बात है इसकी हकीकत भी कोई नहीं है। तो ये पता नहीं यानी कौन लोग हैं जो इस तरह के एतराज़ात, सवालात, इश्कालात और सवालात उठाते हैं। मरियम, औरत इस कायनात का बहुत बड़ा मौजू रहा है शुरू से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम और ईसाइयत और दीगर मज़ाहब के साथ औरत को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया। मैंने बहुत डिफरेंट पाया इस्लाम में जो औरत का मुकाम है। आप इसको कैसे देखती हैं? नसीहत में मैंने अकॉर्डिंग बाइबल भी मैंने जब स्टडी की तो मुझे कहीं भी औरत के लिए कोई मर्तबा या मुकाम नज़र नहीं आया। इवन दैट एक जगह पर है कि हज़रत मरियम ने मसीह अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उन्होंने कहा हट है औरत, मुझे तुझसे हाँ, क्या वो जहाँ काम? कहा कि इनके लिए इनकी मैं ख़त्म हो गई, जी। इनकी मैं बना दे, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हट है औरत, मुझे तुझसे क्या काम। हालांकि हज़रत मरियम का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, इस्लाम में इसको वाज़ह किया और गया सच्ची है। बात है कि ये मसीह अलैहिस्सलाम का कॉल भी नहीं हो सकता कि ये बात के लोगों ने ही इसको जो है ना वो ऐड किया। वो करना मसीह अलैहिस्सलाम जी। के बारे में है कि वो वालदा के बड़े फर्मा बरदार थे और बा अखलाक थे, और अंबिया ऐसे ही हुआ करते हैं। तो ये तो यानी आपको कहीं जो है वो मुझे नहीं ऐसा लगा। फील नहीं हुआ कि बाइबल में कहीं औरत को कोई मुकाम और मर्तबा दिया गया हो? और इवन दैट देखिए कुरान पाक में पूरी एक सूरत लिख दी गई है हज़रत मरियम पर। हाँ, ना सिर्फ हज़रत मरियम बल्कि सूरह निसा औरतों के हवाले से जो अहकामात हैं, जो तालीमात बिल्कुल। हैं, तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह rights हैं इस्लाम ने तो औरतों कोई के। चीज छोड़ी नहीं ना। जी। इस्लाम ने तो फिर कोई औरतों चीज को वहाँ छोड़ी पे एक नहीं। मुकाम दिया गया बिल्कुल है, सही बात है, उनके राइट्स हैं बकायदा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं बताया गया, ना आपको भी बाइबल कोई- में ना कहीं और। आपको भी कोई शिकवा है हवा की बेटी के हवाले से जो? जी बिल्कुल। देखिए बाइबल में जब वेरी स्टार्ट तो औरत के लिए कोई हकूक नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि उसको फसाद की जड़ और लड़ाई का एक जहाँ हवा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे यानी सारे फसाद की जड़ जो है वो एक हवा औरत- अलैहिस्सलाम जी, है, एक माज़अल्लाह। औरत है। हम्म, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसको जोड़ा गया, बिल्कुल। उसको जोड़ा गया। ये जो ईवल है ना, ये ईवा से निकला है। जी तो ये यानी एक मुस्तकिल ज्यादती है कि जो है वो शैतान के साथ जो है वो हवा अलैहिस्सलाम को जोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये ज्यादती है। तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में औरत के लिए एक मकाम है, एक रुतबा है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है एज अ मदर, एज अ सिस्टर। आपकी as a बात से, wife- हाँ, इसके आपकी बात से मुझे याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो माँ है जी तो उसके जी, पाँव पाँव के में नीचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत रख जन्नत दी। रख अगर दी बेटी है तो रहमत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो रहमत है, और अगर वो बीवी है तो ईमान की तकमील का जरिया, यानी ये उसको रुतबा अता फरमाया। जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि औरत के ऊपर इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है, वगरना ये वही जो है वो शख्सियत थी कि जिसको अरब मुआशरे में पैदा होते ही जिंदा जी, दफन कर दिया ऐसे जाता जी था। ऑब्वियसली। यानी ये वो था, यानी औरत वो एक हस्ती थी कि जिसके साथ 5-5, 7-7 मर्द इस्लाम से पहले निकाह कर लिया करते, यानी शादी कर लिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने आके बताया कि अगर औरत बांदी है, अगर औरत लौंडी है, अगर औरत गुलाम है, अगर औरत बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है, तो उसका मुकाम व मर्तबा क्या होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने औरत को वो मुकाम व मर्तबा दिया जिसकी कि वो असल में मुस्तहिक थी। और ये औरत का जो है ना वो एक औरत के ऊपर इस्लाम का एहसान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने गैर मुस्लिम बहन भाइयों को पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनको पैगाम देना चाहती हूँ। उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि और खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तो फिर आप 3 खुदाओं पे यकीन क्यों रखते हैं? बिल्कुल ठीक है। मरियम, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मसीही बहन भाइयों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो मसीही तालीमात का बगौर मुताला करें ताकि उन पे हक वाज़िया हो सके, और अगर वाज़िया हो जाए तो इस्लाम कबूल करने में देर नहीं करें। अपने मुसलमान बहन भाइयों को आपको पैगाम देना चाहें? बाकी मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि जिस दीन के लिए हम अपना घर बार, बहन भाई, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, तो उन्हें ऐसे दीन की कदर करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपने इन बहनों ने बताया कि हमने इस्लाम कबूल कैसे किया। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करें और बताएं। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन बहनों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इनके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हमें हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।